علی بھائی مرنے کے فوراً بعد حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے یا روز قیامت؟ حساب و کتاب تو میرے بھائی مرنے سے پہلے بھی شروع ہو جاتا ہے۔ سورۃ الانعام میں آیا کہ جب گنہگاروں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانوں کو اور آؤ اس عذاب کی طرف جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ تو سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ عذاب کی 4 قسطیں ہیں۔ نمبر 1 دنیا میں، جو سورہ السجدہ میں آیا، الف لام میم السجدہ، ایک سورت حامیم السجدہ ہے، الف لام میم السجدہ، کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ عذاب کا لفظ ہے، عذاب بمانا تکلیف کے۔ دوسری قسط سورۃ الانعام میں آئی کہ موت کے وقت فرشتے منہ اور پیٹھ کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں، اور ساتھ اس میں الفاظ ہے کہ آؤ اس بڑے عذاب کی طرف۔ مراد یہ کہ آپ عالم برزخ میں، چاہے آپ اسے عذاب قبر کہہ لیں، کوئی بھی نام رکھیں، وہ عذاب، وہ تیسرا عذاب ہے جو قبر میں ہوگا۔ وہ قبر شیر کا پیٹ بھی ہو سکتی ہے، سمندر کی گہرائیاں بھی ہو سکتی ہے، مٹی کے نیچے بھی ہو سکتا ہے، ہواؤں میں بھی ہو سکتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک ان سین بیریئر برزخ ہے۔ یہ تیسرا عذاب ہے اور یہ مسلسل ہے۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب بڑا دن آئے گا قیامت کا تو بڑے عذاب کی طرف جھونکے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی وہ عذاب میں ہیں اور آخرت میں۔ تو یہ عذاب کی 4 قسطیں ہیں۔ جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں ان کے دماغ میں یہ کیڑا ہے کہ جب تک حساب و کتاب نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا ہے کہ وہ عذاب نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین حساب فرمانے والا بھی ہے اور سب سے جلدی حساب فرمانے والا بھی ہے، یہ بھی قرآن میں آیا۔ تو یہ کیلکولیشن کرنی ہے اللہ نے، آپ نے تو کرنی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کو قیامت کے دن کا انتظار ہے حساب کتاب کرنے کے لیے، وہ تو پبلکلی حساب کتاب ہوگا اگر کسی کا کوئی وہم ہے وہ نکالنے کے لیے، ورنہ اللہ نے تو ہر لمحے میں حساب ہو رہا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرشتے فجر اور عصر کے وقت چینج ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں فرشتوں کی، بندوں کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے وہ گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے، واپس آئے تو فجر پڑھ رہے تھے۔ دوسرے کہتے ہیں جب گئے فجر پڑھ رہے تھے، واپس آئے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ تو وہ گواہیاں لکھی جا رہی ہیں، وہ روزانہ کا حساب کتاب روزانہ ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو نامہ اعمال تو پیش ہو رہے ہیں۔ پھر سال میں سنن نسائی میں حدیث ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ نامہ اعمال جب میرا اللہ کے حضور پیش ہو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے آپ روزہ رکھتے تھے شعبان کا پورا مہینہ۔ وہ تو اللہ نے حساب و کتاب لکھا۔ ان کی ڈاکٹرن ٹوٹ گئی جو کہتے ہیں قیامت سے پہلے عذاب نہیں ہو سکتا، تو قرآن میں تو عذاب کا ذکر ہے دنیا کی زندگی میں بھی، تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں۔ موت کے وقت بھی عذاب کا ذکر ہے سورۃ الانعام میں۔ تو جب 2 قسطیں قرآن سے ڈائریکٹلی اور تیسری بھی ثابت ہوتی ہے کہ بڑے عذاب کی طرف ان کو پھر پیش کیا جائے گا، اور فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اور امام بخاری نے عذاب قبر والی حدیثیں جب لی ہیں نا، اس کے ٹاپ پہ یہ آیت لکھی ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کا رد ہو جو کہتے ہیں قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے۔ عذاب قبر کا نام لے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ لوگ تو جو سمندر میں بھی غرق ہو جاتے ہیں ان کو تو قبر ہی نہیں ملتی۔ بھائی قبر ایک سمبل ہے، اماتہ و اقبرہ قرآن میں آیا ہے، ہر انسان کے بارے میں آیا ہے کہ مرتا ہے اور اسے قبر ملتی ہے۔ تو کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ پھر آپ اللہ کو بھی کہیں گے کہ یہ تو نے قرآن میں کیوں نازل کیا ہے کہ انسان مرتا ہے اور اسے قبر ملتی ہے، یا اللہ انسان کو تو بعض اوقات قبر نہیں ملتی؟ تو ادھر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد عمومی ہے، قبر صرف اس ڈھیری کا نام نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ قبر ایک شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، ہواؤں میں بکھرنے والی راکھ بھی ہو سکتی ہے جو ایئر کریش میں لوگ مر جاتے ہیں، لیکن عموماً اس کے لیے عذاب قبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ وہ ٹرمنالوجی ہے، وہ ہمیشہ اسی طریقے سے چلے گی، ٹرم چینج نہیں ہوتی۔ شوربے کی ٹرم چکن کے شوربے کے لیے بھی بولی جائے گی اور آلو مٹر کے شوربے کے لیے بھی بولی جائے گی، وہ ٹرم ہے، چاہے وہ اوریجنلی کی۔ یہ بریانی جو ہے یہ پیورلی بڑے گوشت کے
چٹخارے دار چاول جو بنائے جاتے ہیں اسے بریانی کہا جاتا تھا، لیکن ہمارے گھروں میں تو عموماً چکن بریانی بنتی ہے، یہ تو بریانی ہوتی نہیں تھی۔ لیکن آج چونکہ وہ بریانی ایک ٹرم شروع ہوئی، اس کے بعد اس پہ بھی بولا جاتا ہے۔ سموسے، آج چھوٹی چھوٹی سموسیاں بھی جو ہے اس کو بھی سموسی کہا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں آیا۔ تو یہ ٹرمز ہیں۔ عذاب قبر ایک ٹرم ہے، بولی جاتی ہے، چاہے قبر مٹی کا ڈھیر ہو چاہے سمندر ہو۔ یہ بیسیکلی برزخ کا عذاب ہے، اور جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کی لذت دونوں نے اٹھائی ہوتی ہے۔ باقی تفصیل کے لیے قرآن کی 10 آیات سے اور 17 صحیح الاسناد احادیث سے، جس میں سے میجورٹی بخاری اور مسلم سے ہیں، میں نے عذاب قبر کے اوپر آج سے آلموسٹ 7-8 سال پہلے 2 ویڈیوز قرآن کلاس کے کانٹیکسٹ میں ریکارڈ کروا دی تھی۔ مسئلہ نمبر 117A اور 117B، 117A اور 117B آپ عذاب قبر لکھیں تو وہ ساری تفصیلات آ جائیں۔